ایک کلو آٹے کی قیمت $60 یعنی تقریباً 17,000 پاکستانی روپے اور ایک کلو دال کی قیمت $35 یعنی تقریباً 10,000 پاکستانی روپے۔ غزہ میں مہنگے داموں امدادی سامان بیچنے والے گروہ سرگرم ہو گئے اور غزہ کے معصوم عوام جو بھوک اور غذائی قلت کا شکار ہے امدادی سامان کی راہ تکنے لگے۔ ایک جانب اسرائیلی بربریت تو دوسری جانب امدادی سامان پر قبضہ کر کے اسے مہنگے داموں بیچنے والے گروہوں کی اجارہ داری۔ بھوک کا شکار غزہ کے معصوم لوگ چیزیں مہنگے داموں بیچنے والے مافیا کا شکار ہو گئے۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے کے بعد وہاں کھانے پینے کے سامان کی ترسیل تقریباً ناممکن ہو کر رہ گئی ہے۔ تاہم کچھ مفاد پرست گروہ اور تاجر تھوڑی بہت مقدار میں پہنچنے والے امدادی سامان کو بھی حاصل کر کے ذخیرہ کر لیتے ہیں اور پھر یہی امدادی سامان غزہ کے لوگوں کو مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ دنوں کے دوران غزہ میں ایک کلو آٹے کی قیمت $60 تک پہنچ گئی جبکہ ایک کلو دال $35 میں فروخت ہو رہی ہے۔ اس قیمت پر خوراک کا سامان خریدنا علاقے کے زیادہ تر لوگوں کی استطاعت سے باہر ہے۔ غزہ کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ وہاں قحط کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ 21 ماہ سے جاری جنگ کے دوران زیادہ تر لوگوں کے پاس مالی وسائل باقی نہیں رہے ہیں۔ بین الاقوامی دباؤ کے بعد اسرائیل کی جانب سے اتوار کو یہ اعلان سامنے آیا تھا کہ غزہ تک مزید امدادی سامان کی ترسیل کی جائے گی۔ اس سے اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کسی حد تک کمی آئی ہے، تاہم اب بھی صورتحال بہتر نہیں ہوئی۔ اس وقت علاقے میں اقوام متحدہ کے لوگوں والے آٹے کے تھیلے اور اسرائیل کی حمایت یافتہ تنظیم غزہ ہیومینٹریشن فاؤنڈیشن کی جانب سے جاری کیا گیا دوسرا امدادی سامان موجود ہے جو بنیادی طور پر مفت فراہم کیا جاتا ہے۔ تاہم یہ جاننا بہت مشکل ہے کہ غزہ کے لوگوں کے لیے دیے جانے والے امدادی سامان کے کتنے حصے کو کہیں اور لے جایا جا رہا ہے، جبکہ دونوں ادارے بھی یہ پتہ لگانے کے قابل نہیں ہیں کہ ان کی جانب سے جاری ہونے والے امداد کس کس کو ملی ہے اور آیا ایسے کون لوگ ہیں جو متاثرین بن کے حاصل کیا گیا امدادی سامان ذخیرہ کر کے مہنگے داموں بیچ رہے ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں امدادی سامان کی تقسیم کے دوران ہونے والے ہنگاموں کے بعد کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ صرف جسمانی طور پر مضبوط لوگ ہی سامان لینے میں کامیاب ہوئے، جو لوگ کمزور تھے یا خواتین اور بچوں تک امدادی سامان کی رسائی ممکن نہیں ہو سکی۔ رفح کی خیمہ بستی میں موجود افراد کا کہنا ہے کہ جب بھی امدادی سامان آتا ہے تو نوجوانوں پر مشتمل چند گروہ ہمیشہ آگے ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان زبردستی امدادی سامان حاصل کر لیتے ہیں۔ خیمہ بستی میں موجود خواتین اور بچوں کے مطابق امدادی سامان حاصل کر کے اسے مہنگے داموں فروخت کرنا ایک بڑا کاروبار بن گیا ہے۔ اس وقت علاقے کی صورتحال یہ ہے کہ امدادی مراکز کی طرف جانے والے راستے افراتفری کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ علاقے میں 1 لاکھ خواتین اور بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ دوسری جانب امدادی تنظیم اور میڈیا اداروں کا کہنا ہے کہ ان کے اپنے سٹاف کے ارکان کو بھی غذائی قلت کا سامنا ہے۔ اسی طرح غزہ کی وزارت صحت کے مطابق پچھلے 3 ہفتوں کے دوران درجنوں فلسطینی بھوک سے متعلقہ وجوہات کے باعث جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد خوراک کا سامان لے جانے والے اقوام متحدہ کے قافلوں پر اکثر مسلح گروہوں کے حملے ہو رہے ہیں، جبکہ امدادی مراکز بھوکے لوگوں سے بھرے رہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پروگرام برائے خوراک کی جانب سے پچھلے ہفتے کہا گیا تھا کہ داخلی سیکیورٹی بحال ہونے کے بعد ہی وہ کمزور ترین لوگوں تک محفوظ طور پر امدادی سامان کی فراہمی کر پائے گا، جو ممکنہ طور پر جنگ بندی کے بعد ہی ہو سکے گا۔